پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں ہیں، جبکہ بھارت کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح کچھ بری خبریں ہیں۔ آج غزہ پیس ڈیل پہ بھی بات کریں گے اور اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی ہونے جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایران کچھ بڑے سرپرائز تیار کر کے رکھ رہا ہے، یہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں تو اس وقت چائنیز Y-20 کارگو پلینز پاکستان میں اترے ہیں۔ یہ وہ طیارے ہیں جو اسلحہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کر جاتے ہیں۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی بھارت میں ہلچل مچ چکی ہے، بھارتی میڈیا پہ شور ہو رہا ہے اور بھارت پریشان ہے کہ چین ایسے کون سے ویپنز لے کے پاکستان پہنچا ہے جو اب پاکستان کے دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنے والے ہیں، اور اس کی خبر بھارت کو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر جو پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو ایک نئے میزائل سے اکوپڈ کر دیا ہے، اور یہ ایک نہیں بلکہ چار میزائل ایک طیارے پہ لگ سکیں گے، اور یہ چاروں میزائل کس طرح سے تباہی پھیلائیں گے اور کس طرح سے دشمن کی صفوں کے اندر گھس کے دشمن کا کلکما کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انڈین ایئر چیف کی ریٹائرمنٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستانی سابق ایئر مارشل جواز سعید کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، کچھ پروپیگنڈا ہے، کچھ سچی خبریں ہیں، کچھ فیک نیوز ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں بھارت میں، کیا ڈھیلیں ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھارت جو کہتا تھا کہ ہمارے S-400 کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، آپریشن بنیان المرصوص کے بعد مودی نے اپنے بیک گراؤنڈ میں S-400 کے جو میزائلز تھے ان کو کھڑا کر کے یہ تاثر دیا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب کچھ دستاویزات سامنے آئی ہیں، بھارتی حکومت کی اپنی دستاویزات ہیں، جس میں یہ واضح ہوتا ہے، یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ پاکستان نے ان کے S-400 کو ٹھوکا تھا اور صحیح ٹکا کے ٹھوکا تھا۔ اس وقت ایران کی ایک ویڈیو سرفیس کر رہی ہے، میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہے، کہ جب 12 روزہ جنگ ہوئی ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، تو اس جنگ میں اسرائیل نے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا۔ ایک کنٹرول سینٹر ہے، اس کنٹرول سینٹر میں بیٹھے ایرانیوں کو پتہ ہے کہ اسرائیلی میزائل اس کنٹرول سینٹر کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس سینٹر کو چھوڑنے کے بجائے آخری وقت تک اس میزائل کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ غزہ پیس ڈیل کے حوالے سے کچھ تہلکہ خیز خبریں ہیں، اور اسرائیل کو فائنل دھمکی دے دی گئی ہے اور اب اسرائیل سے بدلہ لیا جائے گا۔ حزب اللہ دوبارہ سے تگڑی ہو چکی ہے، میدان میں اتر آئی ہے، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے ایران تجربہ کرنے جا رہا ہے اپنے ایٹمی میزائل کا، ایٹمی بم کا، جس کی وجہ سے اسرائیل اس کو روکنے کے لیے اب پوری کوشش کرے گا۔ ان تمام خبروں پر آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایک اور خبر، گریٹر افغانستان کا نقشہ سامنے آیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے اندر گریٹر نیپال، گریٹر بنگلہ دیش، گریٹر انڈیا، اور اب افغانیوں کو بھی شوق آیا ہے کہ وہ گریٹر افغانستان بنائیں گے۔ یہ سب کیا ہے، اس پر آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان کی دو بڑی خوشخبریاں، Y-20 پاکستان آئے ہیں۔ Y-20 وہ کارگو پلین ہیں جس میں چائنیز اسلحہ اور جو دفاعی ساز و سامان ہے اس کو لوڈ کر کے دوسرے ممالک کو منتقل کرتے ہیں۔ پاکستان نے چین سے کچھ خاص قسم کا اسلحہ خریدا ہے، کچھ ویپنز خریدے ہیں، جن کا اس وقت تک پوری دنیا کو علم نہیں ہے کہ وہ اسلحہ کیا ہے، وہ ویپنز کیا ہیں۔ وہ ویپنز، وہ اسلحہ پاکستان پہنچ چکا ہے اور کارگو طیارے پاکستان کی سرزمین پر اتر گئے ہیں۔ اب جو ایوییشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور ایوییشن پہ نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح بھارت میں بھی موجود ہیں، انہوں نے اس پلین پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چین سے طیارے، کارگو طیارے، وہ طیارے جو اسلحہ لے کے جاتے ہیں وہ پاکستان اترے ہیں، تو اس وقت پورے بھارت میں تھرتھلی مچ چکی ہے، کیونکہ انہیں یاد ہے کہ مئی کی جنگ میں چائنی اسلحے نے کس طرح سے ان کا بیڑا غرق کیا تھا، اور اب وہ چائنیز جہاز دوبارہ سے، اسلحے سے لدے ہوئے جہاز دوبارہ سے پاکستان پہنچے ہیں۔ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، پاکستان نے کون سے ویپنز خریدے ہیں، اور ویپنز کس طرح سے بھارت کو دھول چٹا سکتے ہیں، یہ بھارت کو نہیں پتا، اور بھارت میں اس وقت بے چینی ہے، کھلبلی ہے، پریشان ہے کہ آخر پاکستان کے پاس ایسا کون سا اسلحہ پہنچا ہے۔ خیر، Y-20 میں کیا آیا یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن آپ کو ایک اور اچھی خبر دے دوں گے، JF-17 تھنڈر جو ہمارا بلا طیارہ ہے وہ اب مزید تگڑا ہونے جا رہا ہے، مزید لیتھل ہونے جا رہا ہے، اور وہ جنگ میں دشمن کا مزید بیڑا غرق کرنے کے قابل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس میزائل کو اکوپڈ کر دیا گیا ہے LS-6 گلائیڈ میزائل سے۔ یہ گلائیڈ میزائل کیا ہیں، اور LS-6 کے 4 میزائل ایک وقت میں اس طیارے پہ لگائے جا سکتے ہیں، اور یہ چاروں میزائل اکیلے بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ میزائل 37 کلومیٹر دور تک دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور انتہائی درستگی کے ساتھ
اتنی درستگی کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص کسی بلڈنگ کے کسی ایک فلیٹ میں کسی ایک کمرے میں موجود ہے، ایون کہ باتھ روم میں بھی موجود ہے، تو اس میزائل کی مدد سے جہاز سے اس میزائل کو چلا کے اس باتھ روم تک اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تقریباً وہی ٹیکنالوجی ہے جس ٹیکنالوجی کی مدد سے اسرائیل ایران کے اندر مختلف لوگوں کو مارنے میں کامیاب ہوا، جس کی مدد سے اسرائیل اپنے جو دشمن ہیں ان کو اٹیک کرتا ہے، مارتا ہے۔ یہ اس سے ملتی جلتی ٹیکنالوجی ہے۔ اور یہ گلائڈ بم کیا کرتا ہے، جب اس کو جہاز سے گرا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سے اس بم کا کنٹرول سیٹلائٹ کے پاس چلا جاتا ہے، اور سیٹلائٹ کو کنٹرول کرنے والے زمین پہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے کیمروں، انفراریڈ شعاعوں اور ڈیجیٹل جو ریڈیائی لہریں ہیں ان کی مدد سے دشمن کو لوکیٹ کرتے ہیں اور اس کو ایگزیکٹلی جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی پن پوائنٹ پریسیشن کے ساتھ ان میزائلز کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی پہاڑ کی کسی سرنگ کے اندر چھپا ہے تو یہ گلائڈ بم کیا کرے گا، جب اس کو JF-17 سے چلایا جائے گا تو یہ سرنگ کے دہانے پہ جا کے وہاں سے اندر انٹر ہوگا اور سرنگ کے اندر ٹریول کرتا ہوا دشمن کو جا کے ہٹ کرے گا۔ یہ جو افغانی ہیں جو پہاڑوں میں چھپتے ہیں، یہ جو BLA کے لوگ ہیں جو پہاڑوں میں چھپتے ہیں، یہ ان کا بہترین علاج ہے اور بہترین ٹریٹمنٹ اس وقت JF-17 کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے، جس سے یہ مشین پہلے ہی لیتھل تھی، اب مزید لیتھل ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے اس کے پاس PL-15 تھا، PL-70 تھا، اس کے بعد AKG-400 میزائلز تھے اس کے پاس، اور اس وقت JF-17 جن میزائلوں سے اس کا ایک کمبینیشن لگ چکا ہے، یہ مزید لیتھل طیارہ ہو چکا ہے کسی بھی جنگ کے لیے۔ بھارتی ایئر فورس اس وقت وہاں پہ افراتفری کا سما ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھارتی ایئر چیف نے استعفیٰ دے دیا ہے، وجہ ہے دو: ایک تو پاکستان سے جنگ ہارے، دوسرا تیجاس گر گیا، اور تیسری وجہ جو بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سکھ ہیں، اور بھارتیوں کو، ہندو لابی کو یہ قطعاً منظور نہیں ہے کہ ایک سکھ ان کی ایئر فورس کی کمان کرے، اور وہ اپنی ناکامیوں کا، اپنی خامیوں کا تمام تر ملبہ ان کے سر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تیجس انہوں نے ایئر فورس میں شامل نہیں کیے۔ ایئر فورس کو کمزور کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں کردار ہے تو سیاستدانوں کا ہے، جنہوں نے ان کو نامکمل ساز و سامان دیا، ان کو اتنی قوت نہیں دی جس سے وہ لڑ سکیں، اور اب سارا ملبہ ان پہ ڈالا جا رہا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ریزائن کر چکے ہیں، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا ہے، وہ اب تک اپنی پوزیشن پہ موجود ہیں، لیکن بھارت کے اندر اس طرح کی خبریں پھیلا کے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے ریزائن کریں۔ اور جب ایک فورس کا سربراہ اس پریشر میں ہوتا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ اس فوج کی کیا کارکردگی ہوگی۔ اس کے علاوہ جواز سعید ایئر مارشل ہیں پاکستان کے، یہ سابق ایئر مارشل ہیں، اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ میں موجود اپنے بھائی کو انتہائی حساس ترین معلومات شیئر کی، اس کی بنیاد پہ انہیں سزا دی گئی ہے، جو کہ بالکل درست ہے، اور قومی اثاثوں کو، قومی رازوں کو کسی تک پہنچانا یقیناً یہ قابل سزا جرم ہے، اور اس پہ سزا ہونی بھی چاہیے، اور انڈیا کو پتہ نہیں کیوں ان کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ستارے دینے چاہیے، اعزاز دینے چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا وزٹ ہے انڈیا کا، اور اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں کچھ دفاعی ڈیلز ہوں گی، جبکہ اصل خبر یہ ہے کہ انڈیا کے جو S-400 تباہ کیے تھے پاکستان نے، اب ان کو دوبارہ سے خریدنے کا پلان کیا جا رہا ہے، وہی ڈیل ہوگی اور وہ S-400 دوبارہ سے خریدے جائیں گے۔ ایران کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم پہ اٹیک کی کوشش کی گئی، جب اسرائیل کی جانب سے، اور وہاں پہ موجود لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ میزائل آ کے ہمیں ہٹ کرنے والا ہے، لیکن ان کا جذبہ ایمانی، ان کا جذبہ شہادت کہ وہ وہاں ڈٹے رہے اور آخری وقت تک اس میزائل کو قابو کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جب وہ میزائل نے وہاں ہٹ کیا تو وہ لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی عوام، ان کے اندر جو جذبہ شہادت ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور اب ایران اور اسرائیل کی دوبارہ جنگ ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ ایران ایٹمی جو تجربات ہیں وہ کرنے جا رہا ہے، اور اسرائیل اس کو روکنے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرے گا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل ایران پہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل کے طیارے اس وقت عراق کی سرحد کے ساتھ ساتھ ایران کے گرد جو ہے وہ حصار بنائے ہوئے ہیں۔ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ایکٹیو ہے۔ جہاں اسرائیل ایران پہ حملہ کرنے کا پلان کر رہا ہے، وہیں اسرائیل کو خود ایک مشکل کا سامنا ہے، کیونکہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ بیروت میں جو اسرائیل نے حملے کیے ان میں جو ان کے کمانڈر تباہی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی موت کا بدلہ لیا جائے گا، اور ایک بھرپور حملہ کیا جائے گا واپس اسرائیل کے اوپر۔ اس وقت حزب اللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، حزب اللہ نے اپنی ریکوری کر لی ہے، اور اب حزب اللہ ایک تگڑا حملہ کرنے جا رہی ہے اسرائیل پر۔ اسرائیل جو غزہ پیس ڈیل ہے اس سے بھاگ چکا ہے۔ اسرائیل نے اس فلسطین کے اندر لوگوں کو جو بالکل ایک شارٹ رینج پہ مرڈر کیا، ان کو شہید کیا،
اور ایسی اور بہت سی ہولناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس وقت ٹنلز کے اندر اسرائیلی فوجی گھس چکے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اس وقت خون خرابہ ہو رہا ہے غزہ کے اندر۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان ممالک اس پر خاموش کیوں ہیں۔ اچھا جی، یہ ساری خبریں تو ایک طرف، گریٹر افغانستان کا نقشہ آ گیا ہے، افغانیوں کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ 4 تگڑے ترین ممالک ان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ پلان یہ ہے کہ افغانستان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور پلان یہ ہے کہ طالبان حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا، اور یہ سردیاں طالبان کی آخری سردیاں ہوں گی۔ لیکن طالبان کی خوشیاں دیکھیں، خوش فہمیاں دیکھیں کہ وہ گریٹر افغانستان کا نقشہ جاری کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کے ایک بڑے حصے کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ یقیناً را کی مدد سے بنایا گیا ہے، اور را کی پشت پناہی پہ یہ سب کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہندو بنیا ہے، اور جب امریکہ آئے گا، جب چین آئے گا، تو ان کی دوڑیں ان کو نظر نہیں آئیں گی، اور سب سے پہلے ان کے ابو ان کو چھوڑ کے بھاگیں گے، جن کو آج کل یہ پاپا پاپا کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ J-70 پہ جو گلائیڈ بم لگے ہیں، وہ اسپیشلی صرف ان کے اوپر لکھا نہیں کہ یہ طالبان کے لیے ہیں، باقی وہ طالبان کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور ان کو ان کے گھروں میں گھس کے مارا جائے گا، اور پن پوائنٹ پریسیشنز کے ساتھ اٹیکس کیے جائیں گے تاکہ شہری آبادی کے نقصان کو کم سے کم کیا جائے، اور دہشت گردوں کو چن چن کے مارا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔